سب ٹاپک 3.6b2 اعراب کی دوسری قسم۔ اسم متمکن کے اعراب کے 9 اقسام میں سے پہلی قسم ہم نے پڑھ لی۔ سیبوں کی پہلی پیٹی ہم نے دے دی ہے 3 فیملیوں کو۔ چوتھی فیملی ہمارے پاس ہے جو مؤنث سالم کی، اس کے اندر بوڑھی عورتیں ہیں، تو ہم نے ان بوڑھی عورتوں کے لیے پوری کی پوری ایک سیب کی پیٹی دے دی ہے، پورا کمرہ دے دیا، ان کو الگ رہیں اور پوری پیٹی آپ کہہ سکتے ہیں سیبوں کی دے دی ہے تاکہ یہ کھائیں اور اپنی صحت بنائیں۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا ہے تاکہ اس انداز سے بات کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ تو اسم متمکن کی اس اسم کی جو یہ اقسام ہیں ان میں سے تو یہ چوتھی قسم ہے، جمع مؤنث سالم، لیکن اعراب کی 9 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر کسرہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ یہاں پڑھی جائے گی۔ اسم متمکن کے اعراب کی دوسری قسم، اسم متمکن کے اعراب کی 9 اقسام میں سے دوسری قسم جو کہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ ہم نے اسم متمکن کی 16 اقسام یاد کی ہیں، یعنی ان کے نام یاد تو کر چکے ہیں۔ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرح صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، تثنیہ حقیقی، تثنیہ سوری، تثنیہ مانوی، جمع حقیقی، جمع سوری، جمع مانوی وغیرہ، آگے چلتے چلے جائیں۔ تو ان 16 اسم کی اقسام میں سے ہم نے پہلی 3 اقسام کو پہلا اعراب دیا ہے 9 اعراب میں سے۔ اب ہم اسم متمکن کی ان 16 قسموں میں سے جو چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم کی، اس کو ہم اعراب کے 9 اقسام میں سے دوسرا اعراب دے رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مؤنث کی ہم مثال یہ دیتے ہیں چونکہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں اور گھر کے جو بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس کو والد ہی سنبھالتا ہے، مرد سنبھالتے ہیں، تو عورتیں ماتحت ہوتی ہیں، تو اسی لیے جو جمع مؤنث ہے اس کو بطور نشانی کے یاد رکھیں کہ اس پر نصب نہیں آئے گی، نصب اوپر ہوتی ہے، وہ آرڈر کرنے والا جیسے ہوتا ہے، لیکن یہ جر کو قبول کرتی ہیں جمع مؤنث سالم، چونکہ ویسے بھی ماتحت ہوتی ہیں مردوں کے، تو یہ ایک مثال کے طور پہ یہ یاد کرنے کے لیے ہے۔ تو قانتاتن، قانتاتن، نصب بھی جر کے ساتھ ہے اور جر بھی یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ تو اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے چوتھی قسم جمع مؤنث سالم جیسے قانتاتن، اس کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے دوسری قسم خاص ہے، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ۔ ذرا مثالوں پر غور کریں۔ ہن قانتاتن، ہن جمع مؤنث کی ضمیر ہے، مبتدا ہے، اور قانتاتن یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو قانتاتن پہ رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، رأیت قانتاتن، رأیت فعل بفاعل ہے، اب فعل فاعل کے بعد مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے، جبکہ قانتاتن یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پر ہے تو نصب، لیکن نصب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، چونکہ جو مؤنث سالم نصب کو قبول نہیں کرتا، اس کی نصب تو ہوتی ہے لیکن وہ کسرہ کے یعنی جر کے تابع ہو کر آتی ہے۔ تو رأیت فعل بفاعل، قانتاتن مفعول بھی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قانتاتن پر نصب کہاں ہے، آپ بتائیں کہ یہاں نصب تو ہے لیکن نصب کسرہ کے تابع ہے، جر کے تابع ہے، تو نصب جر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، قانتاتن مفعول بھی۔ مررت بقانتاتن، مررت فعل بفاعل بحرف جار، قانتاتن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تمرین جمع مؤنث سالم، الف با اور جیم، الف جز میں رفعی حالت ہے اور با میں نسبی حالت ہے اور جیم جز کے اندر جری حالت ہے۔ اب دیکھیں، نجحت التلمیذات، تلمیذات کامیاب ہو گئیں۔ مدحت التلمیذاتی، اب مدحت مدحت فعل بفاعل، التلمیذاتی یہ مفعول بھی ہے، تو کوئی پوچھے کہ مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے، آپ بتائیں گے یہ التلمیذات جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کی علامت الف اور تا آخر میں ہوتی ہے اور یہ نصب کو قبول نہیں کرتی، اس کی نصب جر کے تابع ہوتی ہے، تو یہاں پر نصب کسرہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، تو التلمیذاتی مفعول بھی ہے۔ جری حالت، سمعت من التلمیذات، میں نے طالبات سے سنا،
اکلت البقرات، اب یہ رفی حالت ہے، اکلت فعل، البقرات فاعل. حلبت البقراتی، حلبت میں نے دودھ نکالا گائے کا، تو البقراتی جمع سالم، نصب جر کے تابع. ذهبت الى البقرات، یہ جری حالت ہے، جر کسرہ کے ساتھ. جلست قانتات، بیٹھی رجوع کرنے والی، قانتات جھکنے والی اللہ کے سامنے جو عورتیں وہ بیٹھیں. قانتات رفی حالت. رأیت قانتات، رأیت فعل بفاعل، قانتات مفعول به، نصب جر کے تابع. مررت بعالمات، مررت فعل بفاعل، بارف جار، عالمات مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مررت کے ہوا. اوپر کی مثالوں میں آخری کلمات جمع مؤنث سالم ہیں، کیونکہ ان سب کے آخر میں الف تا جمع مؤنث سالم کی علامت موجود ہے. آئیے اب ان کے اعراب پر غور کریں. پہلی قسم الف کی مثالوں میں فاعل ہونے کی وجہ سے تینوں مثالیں مرفوع ہیں. دوسری قسم با میں مفعول ہونے کی وجہ سے وہ سب منصوب ہیں، جیسا کہ ابھی ہم پچھلی سلائیڈ میں یہ بات سمجھ چکے ہیں. تو دوسری قسم با وہ نسبی حالت کی ہے، اور تیسری قسم جیم میں وہ سب حرف جر کے بعد واقع ہے، کہ جو مؤنث سالم کے سب صیغے حرف جر کے بعد واقع ہیں، اس لیے مجرور ہے. آپ دیکھیں گے کہ پہلی قسم کی مثالوں میں رفع کی علامت ضمہ موجود ہے، اسی طرح تیسری قسم جیم میں بھی جر کی علامت کسرہ موجود ہے. ہاں البتہ دوسری قسم با میں نصب کی علامت فتح نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ بلکہ اس کی جگہ بھی کسرہ ہی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مؤنث سالم میں نصب کی بھی علامت کسرہ ہی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ نصب کی حالت میں بھی کسرہ ہی فتح کے تابع، فتح کے قائم مقام ہوتا ہے، کہ ظاہراً تو کسرہ ہے لیکن یہ قائم مقام فتح کے ہے.